اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم طلباء، آج ایک دوسری صورت لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، قرآن کریم کی 25ویں نمبر کی صورت جس کا نام ہے سورہ فرقان، سورہ الفرقان، 25 نمبر کی صورت، مکی صورت ہے اور اس میں 77 آیات ہیں۔ آج اس کے مختلف مضامین دیکھیں گے، اللہ کے احکامات کا جائزہ لیں گے اور ساتھ اس کا مختصر سا خلاصہ دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، موضوع حق اور باطل میں فرق کو واضح کرنا ہے۔ سب سے بڑا موضوع اس سورہ فرقان کا مطلب ہی فرق واضح کرنا ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان جو فرق ہے اس کو واضح کرنے کا نام فرقان ہے، اور اسی پر فرق پر ہی اس کا نام اور قرآن کریم کا بھی ایک نام فرقان ہے، یعنی فرق واضح کرتا ہے، فرق کرنے والا رکھا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ قرآن کریم کی حقانیت اور کفار کی مخالفت۔ شروع کا جو اس کا ہمارے پاس خلاصہ آتا ہے اس میں ہمارے پاس یا خلاصہ آپ اس کو سمجھیں یا مضامین اس کو سمجھیں۔ اس میں پہلا ہے قرآن کی حقانیت بیان کی گئی ہے، حقانیت سچائی کو کہتے ہیں، اور ساتھ اس کی کفار کی مخالفت کی ہے۔ سورت کی ابتدا میں قرآن میں یعنی قرآن کو الفرقان کہا گیا ہے۔ نزل الفرقان کا ذکر ہے کہ ہم نے فرقان نازل کیا۔ یہ کتاب واقعی اللہ کی طرف سے ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ کیوں نہ ملا؟ یہ کس کا اعتراض تھا؟ کفار کا۔ کفار نے اعتراض کیا کہ اگر یہ کتاب واقعی اللہ کی طرف سے ہے تو ان کو فرشتہ کیوں نہیں ملا، یا ان کے پاس بڑے بڑے خزانے کیوں نہ آئے؟ اللہ ان اعتراضات کو باطل قرار دیتا ہے، یعنی یہ اعتراضات تھے نا کفار کے، تو اللہ نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے شروع میں۔ ٹھیک ہے جی، پھر توحید اور رسالت کی وضاحت، اس کا مضمون تھا توحید اور رسالت کی وضاحت۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کرتا ہے، جیسے زمین، آسمان، دن، رات، پانی، انسان کی تخلیق وغیرہ وغیرہ، تاکہ توحید پر دلائل دیے جا سکے۔ ٹھیک ہے، زمین یعنی اللہ فرماتے ہیں نا کہ ہم نے زمین کو کیا کر دیا، پھیلا دیا ہے، آسمان، بلند آسمان بنائے، رات کا دن میں آنا، دن کا رات میں، یہ پوری قرآن مجید میں مختلف دلائل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پھر مضمون نمبر 3 اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ کفار کی گمراہی اور ان کا انجام، یعنی جو گمراہ ہیں کفار، ٹھیک ہے، ان کا انجام، اس کے بارے میں ذکر آیا ہوا ہے۔ کفار کی دنیاوی زندگی، ان کی خواہشات کی پیروی اور قرآن پر ان کا اعتراضات ذکر کیے گئے ہیں۔ ان کے لیے سخت عذاب کا وعدہ ہے۔ نمبر 4، چوتھے نمبر کا جو مضمون ہے وہ ہے رحمان کے بندوں کی صفات، یعنی اللہ کے جو بندے ہوں گے ان کی صفات کیا ہیں۔ سورت کے آخر میں رحمان کے سچے بندوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی آیت نمبر 63 سے لے کر 73 تک۔ یہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں لگاتا بھی جاؤں گا، آپ کے لیے آسان ہوتے جائے گا۔ جو سورت کا نقطہ عروج ہے، پوری آیت لگ جائے گی کہ اللہ کے رحمان کے سچے بندے کون ہیں، تو یہ آیت یا یہ حصہ اس سورت کا وہ لکھا گیا ہے کہ نقطہ عروج ہے اس سورت کا۔ اہم آیات کو اب دیکھتے ہیں اور ساتھ اس کا ہلکا پھلکا ترجمہ دیکھتے ہیں، باقی یہاں پہ لگتے جائیں گے لیکن صرف آیات کو تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کس طرح۔ مثلا پہلی آیت جس طرح شروع میں ہوا نا کہ فرقان کی وجہ سے، لفظ فرقان کی وجہ سے ساری سورت کا نام فرقان رکھا گیا ہے، تو آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت بابرکت ہے وہ ذات، یعنی وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب نازل کی تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے خبردار کرنے والا ہو۔ فرق بیان کیا حق اور باطل میں تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے خبردار کرنے والا۔ پھر آیت نمبر 7 اور 8، اس کا جو ہمارے پاس خلاصہ بنتا ہے وہ ہے اور وہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پہ فرشتہ کیوں نہیں آیا وغیرہ وغیرہ، اعتراضات کا ذکر، اور پھر اسی سے آگے اعتراضات کا جواب بھی ہے۔ آیت نمبر 30 پر جب ہم پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو کیا کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ یعنی رسول اللہ کہیں گے کہ میری اس قوم نے کیا کیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، جب ان کو سزا دی جائے گی تب۔ پھر آیت نمبر 63 پر جب میں اور آپ پہنچتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں عاجزی سے چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو سلام کہتے ہیں۔ یعنی جہالت جب حاوی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہی جاہل جب ان سے بحث کرتے ہیں، مطلب کہ ان کو حق کی طرف آپ بلاؤ لیکن وہ اپنی جہالت میں سر سے لے کر پاؤں تک ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں،
تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو پھر آپ سلام کہو۔ آیت نمبر 68 اس میں ذکر آیا ہے، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں پکارتے اور کسی جان کو ناحق نہیں کرتے، زنا کے قریب نہیں جاتے یعنی زنا نہیں کرتے، اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے والا ہے، یعنی صفات بیان کی گئی ہیں مومنوں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا پھر آیت نمبر 63 سے 76 تک، آخری آیت تک، اس میں یہ ذکر ہے، کہہ دو میرا رب، یعنی اختتامی آیت یہ ہے، کہہ دو میرا رب تمہاری پرواہ نہیں کرتا، اگر تم نہ دعا کرو پس تم نے جھٹلایا، سو اب وہ عذاب لازم آ چکا۔ رحمان کے بندوں کی صفات 63 سے 73 تک اس کا ذکر ہو گیا، کون سا، لیکن اس کو میں ہلکا اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ واضح ہو جائے۔ مثال کے طور پر کیسے، اللہ کے رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو کیا کرتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں، یعنی تکبر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے، جاہلوں سے الجھتے نہیں، ٹھیک، اسی طرح راتیں عبادت میں گزارتے ہیں، جہنم سے ڈرتے ہیں، خرچ میں اعتدال رکھتے ہیں، یعنی اعتدال میانہ روی برابری، یعنی نہ بالکل اپنے ہاتھ کو کھینچ کے رکھتے نہیں اپنے ہاتھ کو کھلا رکھتے، شرک، قتل، زنا نہیں کرتے، شرک بھی نہیں کرتے، قتل بھی نہیں کرتے، زنا بھی نہیں کرتے، اسی طرح جھوٹ اور لغویات سے دور رہتے ہیں، جھوٹ جو معاشرے کی تباہی کا سبب بنتا ہے، اور لغویات بری باتیں، ٹھیک ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ یہ کیا ہے جی، رحمان کے بندوں کی صفات چل رہی ہیں، آیت نمبر 63 سے 76 تک۔ نصیحت کو قبول کرتے ہیں، نصیحت اگر ان کو کوئی کی جاتی ہے، نصیحت اچھی بات کو کہتے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، یعنی اپنے انا پہ ڈٹے ہوئے اڑے ہوئے نہیں ہوتے، حق بات آ گئی، سچ بات آ گئی، ان کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ مومنوں کی یا رحمان کے بندوں کی صفات ہے۔ اپنے اہل و عیال کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں، یعنی کہ اہل و عیال ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ تھا سورہ فرقان کی 25 نمبر کی سورت، اور اس کے مختلف مضامین اور مختلف آیات بیچ میں سے اٹھا کے آپ کے سامنے رکھی، اور اس کا خلاصہ۔ امید کرتا ہوں کہ اس سے میں نے اور آپ نے فائدہ اٹھا لیا ہوگا۔